اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لہٰذا اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو شاہد کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 44ویں آیت ہے۔ پچھلے 43ویں آیت تک بات ہو چکی تھی۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں اور معجزات دے کر بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو اس کے بعد جو آخری ہدایت جو دی جا رہی ہے پیغمبروں کو، جبکہ یہ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، کتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہے اور کیسا لوگوں پر ظلم کیا کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر کے اس کا مجرم ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی نرم گفتگو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لین کہتے ہیں نرم کو، خورن لینن یعنی نرم گفتگو کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے نبیوں کو، جبکہ نبی تو نرم ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرعون جیسے سرکش کے پاس جا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جا کر نرم گفتگو کرو تاکہ اسے غور و فکر کا موقع ملے اور وہ ڈر جائے، نصیحت حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی پہلے سے کہ اس کو وہ سرکشی اور اس کی ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ ہدایت پر آنے والا نہیں ہے، لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ نرم گفتگو بہت اچھی چیز ہے۔ نرم گفتگو سے لوگ آپ کے آگے آ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، اور اگر آپ گفتگو نرم نہیں کریں گے، سخت گفتگو کریں گے تو لوگ، آنے والے لوگ بھی آپ سے چھٹ جاتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت میں، دین میں نرمی اور ملائمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ حق بات کی حقانیت کو بیان ہی نہ کیا جائے اور باطل کا ابطال ہی نہ کیا جائے، بلکہ یہ انداز بیان ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ بھی اس میں ہو، یعنی اللہ کے رسول کی بات عقل و فطرت کی روشنی میں ابدی نفع و نقصان ہی کی نشاندہی کرتے ہوئے پیش کی جائے، جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اس سلسلے میں سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دی ہے داعیان اسلام کو، جو دعوت کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زبردست ادب بتلایا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی ان کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، یعنی کسی کو بلا رہے ہو تو انتہائی حکمت سے پر ہونا چاہیے، بڑے حکیمانہ انداز میں بلانا چاہیے، اور نصیحت بہت عمدہ ہونا چاہیے، اور پھر کبھی بحث و مباحثے کا موقع آئے تو وہ بھی بہت احسن طریقہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جدال میں ایسا نہیں ہونا کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا پہلو سامنے آ جائے، بلکہ انتہائی احسن طریقے سے مخاطب کی شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے اور موقع محل کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے اوپر بڑے نرم دل ہیں اور آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ اس کے برخلاف ہوتے، بدزبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، بدمزاج ہوتے تو لوگ آپ کے آگے سے ہٹ جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے، آپ سے جڑتے نہیں۔ تو یہ وصف ہونا چاہیے ایک اسلام کو پیش کرنے والا، اور جو ایک داعی ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ نرم گفتگو کرے لوگوں کے ساتھ۔ اگر نرم گفتگو کرے گا تو نہیں سننے والا بھی سن لے گا، اور اگر سخت کلامی کرے گا تو سننے والا بھی دور بھاگ جائے گا، اس لیے اس میں نرم گفتگو کے لیے کہا گیا۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغی، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، ڈیول کا، یعنی دو نبی ہیں اس لیے ڈیول کی بات ہو رہی۔ ہر جگہ قرآن میں آپ جہاں کہیں پر دیکھیں گے تو دوسرے انبیاء کرام
السلام کے جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو وہاں پر سنگولر آئے گا، ایک ہی آئے گا، کیونکہ نبی ایک ہی رہتے ہیں ہر جگہ، سوائے اس مقام پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ربنا اننا کہا، اور پھر جو ہے جہاں جہاں پر جو ہے یعنی بات آ رہی ہے دو دو کی بات رہی ہے، علینا تخافا، یعنی ہر جگہ تثنیہ کی بات آ رہی ہے، دو دو مل کر جا رہے ہیں، دونوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ انسٹرکشنز مل گئے، ہدایتیں مل گئی، تو دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے سرکشی نہ کر دے اور ہماری بات سننے سے جو ہے انکار کر دے، منع کر دے اور جو ہے بپھر جائے اور اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں، یعنی تمہیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے میں تو تمہیں جو ہے سنتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، برابر تم جو ہے میری نظروں میں ہو، اور پھر اس کی سرکشی کو میں جو ہے ختم کروں گا، اور پھر اس کے جو ہے جو چالیں ہیں اس کو میں ختم کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا ہر موقع پر، یہ جو ہے وعدہ دے دیا گیا۔ فآتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم و زیادتی نہ کر، یقیناً ہم تیرے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں، اور امن و سلامتی اسی کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس میں تقریر ہو رہی ہے کس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں، کیسا ظالم بادشاہ ہے اور کسی کو پر مارنے نہیں دیتا، اور پھر اس کی حکومت اور سلطنت اور اسی کے جو ہے درباری، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور اس کی فوج سب اسی کے لوگ ہیں، ایک اشارے پر کئی لوگوں کو جو ہے قتل کرا دیتا ہے۔ وہاں پر جا کر اتنی جرت اور بے باکی سے بات کی جا رہی ہے، دو تنہا لوگ ہیں، کسی بھی جو ہے ہتھیار سے لیس نہیں ہیں، بس گئے ہیں دو معجزات لے کر اللہ کے پاس سے، اور جا کر کیا کہتے ہیں، انا رسول ربک، ہم جو ہے رب کے طرف سے جو ہے تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم ادھر ادھر سے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ رب نے ہمیں جو ہے چنا ہے، منتخب کیا ہے، ہم رب کی طرف سے آئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، اور پھر سب سے پہلا سوال اس سے یہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، اور ان پر ظلم و زیادتی نہ کر۔ یعنی کیسی جرت کی بات ہے کہ ایک قوم جو بنی اسرائیل، دو قوم جو ہے اس وقت مصر میں بستے تھے، ایک قوم فرعون جس کو خبتی کہا جاتا تھا، اور دوسرے قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ان کی جو 12 بیٹے تھے اس سے جو اولادیں ہوئی تھی وہ بھی مصر میں بس گئے تھے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور اس میں کئی ایک انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اور وہ جو ہے مغلوب ہوتے گئے، اور فرعون کے زمانے میں یہ ہوا کہ اس نے جو ہے ان کے اوپر یعنی غلبہ حاصل کر لیا، اور ان کو ایسے یعنی غلامی میں لگا لیا، اور ایسے ایسے کام لیتا تھا جو مشقت والے کام تھے اور ذمہ داری والے کام، اچھے کام ان کو نہیں دیتا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جہاں پر جس کا زور چلتا ہے جو ملک میں، وہ جو ہے اقلیتوں کو دبا دیتے ہیں اور ان کو اچھے کام نہیں دیتے، ذمہ داری کے کام نہیں دیتے، ایسا ہی وہ کرتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ، اور ان کو دبا کر رکھ دیا گیا تھا، ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ ان کو چھڑانے کی بات سب سے پہلے کی جا رہی ہے ان نبیوں کے طرف سے کہ ہم جو ہے آئے ہیں ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی مت کر۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم تیرے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ ہم اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر جو ہے دو معجزات لے کر آئے ہیں، جو دو معجزات ان کو عطا کیے گئے تھے، یعنی عصا جو سانپ کا بن جانا اور پھر ید بیضا، یہ دو معجزات لے کر جو گئے تھے اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے خالی ہاتھ نہیں بلکہ جو ہے معجزات کے ساتھ آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور پھر آخر میں آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امن و سلامتی اسی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، یعنی اگر جو پیروی کرے گا تو اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے خطوط میں لکھا کرتے تھے، ان بادشاہوں کے نام جو لکھتے تھے، جیسا کہ یعنی روم کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس کو ہرقل اعظم، اس کو جو جب خط لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہے تیری خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات ہے کہ اسلم و تسلم، یعنی تو جو ہے اسلام قبول کر لے تو پھر جو ہے سلامت رہے گا، سلامتی میں آ جائے گا۔ اور پھر یہی آیت جو ہے آپ نے فرمائی تھی والسلام
علی من اتبع الہدی، امن و سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کر لیتا ہے۔ یعنی ہدایت کیا ہے؟ جیسا کہ نبیوں نے جو پیغام اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے اس کو قبول کر لینا اور اس پر چلنا، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں اور جو ہے آپ کے جو ارشادات ہیں وہی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہدایت ہو سکتی ہے؟ جو ہدایت کی اتباع کر لے گا، ہدایت کو مان لے گا اور اس پر چلنا شروع کر دے گا تو پھر اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور جو ہدایت کو نہیں مانے گا تو پھر اس کے لیے آگ ہے۔ اور یہ سلامتی کی دعا جو کی جا رہی ہے وہ جو ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے، جیسا خط بھیجا جا رہا تھا وہ تو غیر مسلم تھا، تو یہ تحیت السلام نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو وہ تو بڑی زبردست دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، تم پر سلامتی ہو، عافیت ہو، امن ہو، رحمت ہو اور برکت ہو اللہ کی۔ لیکن یہی جو ہے اگر کوئی غیر مسلم سے ملتا ہے تو یہ سلام نہیں کرا جا سکتا، کیونکہ یہ دعا جو ہے صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کا فرمانبردار ہے، جو اللہ کا باغی ہے بھی، غدار ہے، اس کے لیے یہ سلامتی کی دعا نہیں کی جا سکتی، بلکہ جو ہے کنڈیشنل دعا کی جائے گی اس کے لیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی کہا جائے گا اس کو، اور یہی جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی غیر مسلموں سے بات کر رہے ہیں، ان کو کچھ خط لکھ رہے ہیں، ان کی محفل میں جا کر ان کو مخاطب کرنے کا موقع ہو رہا ہے تو والسلام علی من اتبع الہدی کہنا چاہیے۔ یہ سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کی اتباع کر لے گا، اور جو ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا اس کے اوپر سلامتی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بلا شبہ ہماری طرف وہی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس شخص پر آئے گا جو اللہ کی تعلیمات کو جھٹلائے اور اس سے روگردانی کرے۔ اس میں پھر دوسری آیت میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے جو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو ہے اس بات کو مان لے گا اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو ہے اس سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ فاما، اور اس میں جو ہے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ تم جو ہے مان لو تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر جو ہے عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، اور میں شعلہ مارتی ہوئی جہنم کا جو ہے تمہیں یعنی یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے تیار ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر تم مان لو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہی ہے، امن ہے، عافیت ہے، سب کچھ ہے، اور تم اگر سرکشی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ یہ تقریر کی جا رہی ہے فرعون کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جرأت عطا فرمائی تھی ان دو حضرات کو کہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور جو ہے تمہیں سنتا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تم جاؤ اور جا کر کہہ دو، تمہاری بات وہ سنے گا، اور تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اللہ کا پیغام اس کو پہنچا دو اور جو ہے علل اعلان کہہ دو، وہ تمہاری بات سننا چاہیے اور سنے گا، اور اگر نہیں سنے گا تو پھر اس کو یہ بات سنا دینا کہ ہماری طرف یہ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے سرکشی کرے گا اور بات کو نہیں مانے گا اور راستے کو اختیار نہیں کرے گا ہدایت کے لیے، پھر اس کے لیے جو ہے جو دنیا کو قبول کرے گا اور دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ٹھکانہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل واضح کر دی جائے، اور پھر یہ بات انہوں نے واضح کر دیا تھا، اور یہی بات جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے رکھ دینی چاہیے کہ اگر تم جو ہے سلامتی ہدایت کی راہ اختیار کرو گے اور صحیح راستہ اختیار کرو گے، جو نبیوں نے جو تعلیمات پیش کی ہے اس کو جو ہے اگر قبول کر لو گے تو پھر تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر تمہارے لیے سلامتی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔